جو میں آپ کو سورہ فتح کی سٹارٹ کے وقت ہی بتا چکی ہوں کہ اگر یہ شان نزول آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو آیتیں نہیں آئیں گی. تو ابھی جو بھی اسٹوڈنٹ انیشیل لیول آف سورہ فتح تھے اور انہوں نے وہ شان نزول پراپرلی سنا تھا، تو انشاءاللہ آج کی آیتیں اگر آپ دیکھیں کہ میں تفسیر نہ بھی کروں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ کو شان نزول نہیں پتا ہے تو ہاں پھر آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ پچھلی مرتبہ جتنے بھی لوگ تھے جب میں نے سورہ فتح سٹارٹ کیا تھا تو وہ شان نزول آپ کو یاد ہوگا. دیکھیے مجھے یہاں پر میسیجز دیجیے، دیکھیے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ سب کو شان نزول یاد ہے. اور واقعی آج آپ دیکھو گے جب میں آیتیں کروں گی تو آپ ایک کے بعد وہ ایک جو ہے واقعے کو دہرائیں گے اور وہ آیتیں آپ کے سامنے جو ہے بالکل کرسٹل کلیئر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چل اب جو ہے کہ دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور پھر کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ریکال کر کے دوں گی جو پچھلے سبق میں ہم نے کیا تھا اور انشاءاللہ آپ کے لیے آیتیں ایک دم زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. اب اگر آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے جو آیتیں لی تھی ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جو صحابہ اکرام تھے ان سے اللہ راضی ہو گیا تھا. سب کو یہ آیت پتہ ہے نا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن میں اوپن ڈکلیریشن دیا ہے، یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گئے تھے. کب راضی ہو گئے تھے کوئی مجھے بتائے گا؟ آیت نمبر 18 جو ہم نے کیے تھے کہ اللہ مومنوں سے کب راضی ہو گئے تھے؟ جب مومنوں نے وہ بیعت علی الموت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے بیعت رضوان کی تھی جس میں ایکچولی بیعت علی الموت تھی. وہ بیعت علی الموت تھی. میں کیوں کہہ رہی ہوں بیعت علی الموت؟ کیونکہ نہ مسلمانوں کے پاس میں اسلحہ تھا، نہ ان کے یعنی ان کے پاس اتنے اگر آپ دیکھیں کہ سواریاں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. وار کیسے کریں گے؟ وہ تھوڑی وہاں پر جو ہے وار کرنے آئے تھے، وہ تھوڑی جنگ کرنے آئے تھے. وہ کس غرض سے گئے تھے مکہ؟ عمرہ کرنے گئے تھے. ان کے پاس تو عمرہ کی چادریں تھی، ان کے پاس تو ہتھیار نہیں، کچھ نہیں. لیکن جب حضرت عثمان کی یعنی موت کی افواہ اڑی تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیا کہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے، ہم آپ کو ایسا نہیں چھوڑیں گے. اب تو کیا، اب تو جو ہے کیا کریں گے؟ لڑیں گے. اور ایکچولی وہ بیعت اللہ کے رسول کے ساتھ میں تو ظاہری طور پہ تھی، لیکن اگر آپ دیکھیں وہ بیعت اللہ کے ساتھ تھی، اللہ کے ساتھ تھی. سو اب دیکھیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک ٹیسٹ میں ڈالا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ سبحان و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک ٹیسٹ میں ڈالا تھا اور مومن پاس ہو گئے ان کی نیت کے وجہ سے، کیونکہ انہوں نے تو بیعت علی الموت کر لی تھی پر جنگ تو نہیں ہوئی. اللہ نے جنگ کا موقع ہی نہیں لایا. وہ تو اچھے بھلے ریٹرن ہوئے ہیں، صلح حدیبیہ کا پیکٹ سائن ہوا جو ان کو پہلے لگ رہا تھا کہ وہ ان کے اگینسٹ تھا، بٹ بعد میں جو اس کے سب چیزیں سامنے آئی تو لگا کہ یہ تو کامیابی تھی، فتح مبین ہے نا، یہ تو فتح مبین تھی جو اس وقت تو
سمجھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن یہاں پر آپ کے سامنے مسلمانوں یعنی جو مسلمان تھے، جو صحابہ اکرام تھے، ان کا تقوی سامنے نہیں آتا کہ وہ کتنے تقوی گزار تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے کتنے فرما بردار تھے، ہر حالت میں وہ جمے رہے، ڈٹے رہے صبر کے ساتھ. کتنا صبر کیا، اللہ اکبر، کتنا صبر کیا. آپ سوچیں کتنا صبر کیا. حضرت عمر کی کیا حالت ہو گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ سیدھا حضرت ابوبکر کے پاس گئے، ان سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم صحیح ہے تو ہم یہ غلط پیکٹ کو کیوں سائن کر رہے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کیوں نہیں دیا جا رہا. اب سوچے، لیکن پھر بھی صبر آ گیا. صبر کیوں آیا؟ اللہ نے سکینت جو دے دی تھی ان کو. کیونکہ دیکھیے جو اللہ کی بات مانتا ہے نا، جو اللہ کی بات مانتا ہے، حق پہ تھے وہ صحابہ اکرام، یہ نہ بھولو وہ حق پہ تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے صبر کے ساتھ. اللہ سبحان و تعالیٰ نے بازی ان کی طرف کر دی. دیکھا جائے تو وہ سب چیزیں اب ان کے فیور میں ہونے لگی، اور جہاں اللہ نے مسلمانوں کو ٹیسٹ میں ڈالا، اللہ نے ان کی نیتوں کو بھاپ لیا تھا کہ یہ تو کر کے رہیں گے، نبی کے ساتھ یہ بیعت کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرتی، یعنی اللہ راضی ہو گیا تھا مومنوں سے، ان صحابہ اکرام سے، جب وہ بیعت کر رہے تھے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تحت الشجرتی، اس درخت کے نیچے. اور وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا کہ واقعی یہ سنسیئر لوگ ہیں. یہاں سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کو جانچتے ہیں، نیتوں کو بھانپتے ہیں. بندہ کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اللہ ہم کو ٹیسٹ میں ڈال کے نیتوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیے ٹیسٹ میں بھی اللہ ڈالتے ہیں، اور انشاءاللہ ٹیسٹ سے بھی وہی نکال سکتے ہیں. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کسی بھی مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن یہاں پر دیکھے جانے کی کیا بات ہے کہ تقوی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس سچویشن میں رہو، صبر کرو، اللہ ہی نکالیں گے باہر، کوئی نہیں نکال سکتا. یاد رکھنا، کو یعنی کو اگر چھوئے تم کو کسی پرابلم نے تو پھر کاشفہ لہو، دور کرے گا اللہ ہی اس کو، اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے، اور کوئی اس پرابلم کو سولو نہیں کر سکتا. بٹ تم سے جو ہے کیا مطلوب ہے، تم کو کیا کرنا ہے، تم کو صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے. اور پرابلم کیا ہے پتہ ہے، ہم صبر ہی تو نہیں کر سکتے. بس انسان کیا چاہتا ہے، اس میں اجلت ہے، وہ اس پرابلم میں سے کسی طریقے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، کس لیے میں نکل جاؤں، اس کو نہیں رہنا اس پرابلم میں، اس کو نہیں رہنا. بٹ اللہ چاہتے ہیں وہ اس پرابلم میں رہے. کیوں؟ ٹیسٹ ہے. اور آپ دیکھو جب انسان اس پرابلم میں رہتا ہے نا تو اس کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے. انسان جب مصیبت اور پریشانی میں رہتا ہے تو اللہ اس کو پالش کرتے ہیں، اس کی صفائی بھی ہوتی ہے، اس کی گناہیں بھی جھڑتے ہیں، اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کی صبر کی وجہ سے. درجات بلند ہوتے ہیں صبر کی وجہ سے، امتحان کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں نا، ایگزامپل دیتی ہوں. دنیا میں جب ہم کوئی ٹیسٹ دے رہے ہوتے، اسکول کالجز کے جب ہم ٹیسٹ دے رہے ہوتے، تو آپ دیکھو اس کے ایوز میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جب ہم ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، پروموشن ملتا ہے. کریکٹ، پاس ہوتے دوسری کلاس میں جاتے ہیں، ہائر کلاس میں جاتے ہیں. تو بس اسی طریقے سے اللہ کے پاس بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ مومنوں کو آزمایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو آزمائیں گے. یاد ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت کہ ہم تو جو ہے تم کو آزمائیں گے، کس سے؟ بھوک سے، تنگی سے، ٹھیک ہے، تمہاری نفس سے، پھلوں سے، اچھے برے حالات سے. ہم تو تم کو آزمائیں گے. یہ آزمائش کے لیے تو بھیجے گئے ہو، لیکن آزمائش میں تم کو کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اعتماد چھوڑنا نہیں ہے اللہ پر سے. پھر اللہ اس مصیبت میں سے تم کو نکال بھی دیں گے. ایسے ہی سورہ فتح میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بیت الرضوان کے لیے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے دلوں کو بھانپ لیا. آیت نمبر 18 میں ہم دیکھ چکے ہیں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا یہ تو سچے لوگ ہیں، یہ تو کمیٹڈ لوگ ہیں،
یہ تو دین کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دے سکتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے ان کو سکون دے دیا. اللہ نے صحابہ اکرام کے دل کو سکون دے دیا. سکون مطلب سمجھتے ہیں؟ ٹینشن فری سکون آ گیا. نہ لڑے, نہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, نہ جھگڑے, نہ کوشچن کرے کہ ہمارے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی ہے. ختم. اور اللہ نے کیا کیا؟ جنگ بھی کینسل, سکون دے دیا ان کو. اور پھر اتنا ہی نہیں, جب وہ مدینہ لوٹے, فاصابہم فتحا قریب, ان کو ایک کے بعد ایک فتوحات میں کیا ہوا؟ کامیابی ملی. اور سب سے قریب کی فتح کیا تھی بتائیے؟ جو سب سے قریب ملی 18-19 نمبر کی آیت میں میں نے آپ کو بتایا, فتح خیبر. ویری گڈ انیسا اینڈ تابندہ, بوتھ آر ویری گڈ. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے آنسرز ایک دم پرفیکٹ ہے. ون از تابندہ اینڈ ون از انیسا. تو دیکھیے جتنے اسٹوڈنٹ یہاں پر ہیں, اگر آپ دیکھیں آپ بھی وہ لیول کی کوشش کریں. اینڈ یس آف کورس مائی کاشفہ آلسو, آئی لو وین یو آنسر. مجھے اس سے رسپانس ملتا ہے, مجھے وہ رسپانس ملتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ بہت اٹینٹیو ہیں اور وہ بھی اپنی طور پہ محنت کرتے ہیں. تو میرا بھی جی چاہتا ہے اور محنت کرنے کے لیے, کیونکہ وہ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, رسپانس دیتے ہیں. الحمدللہ. یس پروین آپ بھی. کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر مجھے آنسر کرتے ہیں, برابر میرے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں یہ انٹریکٹیو کلاس ہے. میں آپ سے بات کرتی ہوں, ایٹ لیسٹ میں جن کا میسج دیکھتی ہوں ان سے تو بات کرتی ہوں. ایم آئی رائٹ؟ اور میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ نام لوں. آف کورس آبندہ, کاشفہ, روزینہ, یہ نام تو سمجھو جیسے میرے زبان پر ہے. انیسا ناؤ. یس یو پیپل آنسر نا. پروین, یس, سی آل آنسرنگ. آپ میرے ساتھ انٹریکٹ کیجئے, آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ فزیکل کلاس میں. آئی پے اٹینشن ٹو مائی اسٹوڈنٹس. میں کبھی نہیں چھوڑتی جن کے نام میں دیکھتی ہوں, اور میں نے ان کا نام اگر دیکھ لیا, اگر سلپ ہو گیا تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ چیٹ باکس میں سے, لیکن اگر میں نے ان کو دیکھا تو میں ان کو جواب دیتی ہوں. آپ ریئلائز نہیں کرتے, میں آپ کے نام بھی لیتی ہوں. یس یس آئی ڈو دیٹ. سو پلیز انٹریکٹ, آپ کو اور اچھے سمجھ میں آئے گا. اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو بھاپ لیا تھا اور اللہ نے ان کو سکینت دے دی, سکون. ڈونٹ ریٹیلیٹ. جنگ بھی نہیں ہوئی, یہ واپس مدینہ لوٹے, سورہ فتح راستے میں نازل ہوئی, ان کو اتنے سارے جو ہے کامیابی کی جو ہے پریڈکشنز دیے گئے ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیشن گوئیاں دی گئی. ڈونٹ وری, یہ پیک تمہارے لیے کامیابی کا سبب ہوگا. اور سب سے قریبی فتح کیا تھی؟ فتح خیبر. فتح خیبر جیسے 19 نمبر کی آیت ابھی آپ کے سامنے لگائیں بجی, وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً, یعنی ان کو خیبر کی جو ہے اتنی بڑی کامیابی بھی ملی جو جن کو وہ لیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو پریڈکشن ہے نا, فیوچر میں جب تم مدینہ جاؤ گے تو خیبر مل جائے گا تم کو. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے, اس کے فیصلے کو سمجھو. یہاں ہم فیل ہوتے ہیں. جس لوگ کی آیت اللہ عزیزاً حکیمہ, ایک عام انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ عزیزاً حکیمہ ہے, وہ اس کو صرف لیں گے زبردست اور حکمت والا. لیکن آپ تفسیر جانتے ہیں, آپ اتنے سالوں سے جو ہے قرآن کی تفسیر سنتے ہیں, آپ کو تو سمجھ میں آ جانا چاہیے صحیح میں. اور واقعی دیکھیے ہماری زندگی میں اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہماری مرضی کے خلاف جاتا ہے, ہماری روٹین کے خلاف جاتا ہے, دیکھیے ہم اتنا مایوس نہیں ہوتے, ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی حکمت ہے, اس کی مشیت ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اور ہم کو ہمارے دل کو کیا ہو جاتا؟ سکون مل جاتا. سو ایمان والا نا ہائے ہائے نہیں کرتا, وہ ہائے ہائے نہیں کرتا, کسی بات کے پیچھے مایوس نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو اللہ کے فیصلے سمجھ میں آنے لگتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا سیکھ جاتا. کوئی چیز اس کو مل گئی, ان ایکسپیکٹڈ ہیلپ, تو کیا کہتا؟ الحمدللہ. کوئی مصیبت آ گئی پھر بھی کہتا الحمدللہ علی کل حال. کیوں؟ اس کو اللہ کی حکمت سمجھ میں آ گئی. یہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے سسٹر, بہت کم لوگوں کو, جو قرآن کو اس طریقے پر پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں اور میں پڑھتی ہوں. تو ہمارے پہ حقیقت کھلنے لگ جاتی ہے. زندگی میں کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آئی تو ہم ڈگمگاتے نہیں, صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں, اللہ پر اعتماد کر کے, بھروسہ کر کے, نہیں میرا اللہ ہے, نہیں چھوڑے گا وہ مجھے, وہ ہے. اور آپ دیکھو اپنی زندگی میں جب کوئی مصیبت یا پریشانی آ کر کھڑے رہنے والی رہتی ہے, ہمارے دروازے دستک دینے والی ہوتی ہے, اللہ ہم کو اس کے لیے پہلے سے پریپیئر کر دیے ہوتے ہیں.
Did you feel that? مجھے نہیں معلوم آپ اس بات کو فیل کرتے ہو یا نہیں، مگر میں اس بات کو بہت فیل کرتی ہوں. جب مصیبت اور پریشانی میرے دروازے دستک دینے والی ہوتی ہے، that's in future. بٹ اللہ سبحان و تعالیٰ مجھے اس چیز کے لیے پہلے سے پریپئر کر دیتے ہیں کہ that's going to come now. Yes, I have felt that. I have felt that. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ کچھ نہ کچھ طریقہ ریڈی رہتا ہے کہ بندے مایوس نہیں ہونا، ٹیسٹ چل رہا ہے تیرا. All is well. Okay? Everything is going right. Just صبر کے ساتھ کھڑے رہنا، صبر کے ساتھ کھڑے رہنا، تقوی کے ساتھ کھڑے رہنا. تیرا خالق تجھے چھوڑے گا نہیں. بس شیطان جو ہے نا ہمارا دماغ خراب کرتے رہتا ہے. اب کیا ہوگا؟ ارے ایسا نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ مومن جو ہے وہ ڈرتا نہیں. ہاں مصیبت آئے گی، روئے گا ضرور، آنسو تو نکلیں گے نا. جب تکلیف ہوگی تو آنسو تو نکلیں گے نا، لیکن ساتھ و ساتھ ایک یہ رہتا ہے اعتماد، ایک بھروسہ. ڈونٹ وری. دل کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں کیا؟ اللہ ہے، اللہ ہے. ڈونٹ وری. تمہاری سچویشن کو جانتا ہے. سو مومن جو ہے نا اگر اس پہ حالات خراب بھی چل رہے ہو تو اس کو بہت بھروسہ ہوتا ہے. خراب حالات میں بھی وہ ڈٹا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے. اس کو معلوم ہے میرا رب میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اسی طریقے سے سورہ فتح میں آپ دیکھیں بہت سے مورلز ہمارے ساتھ کھلے. اور آپ اپنی زندگیوں کو چیک کریں. میں بھی جب اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو واقعی ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ نہ ہو تو کیا کریں گے، ہے نا. اور پھر صبر آ جاتا ہے. مومن کی کیفیت ایسی رہتی ہے کہ اس کو صبر آ جاتا ہے. یہ صحابہ اکرام کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا. اتنے حالات خراب چل رہے ہیں مکہ میں اور اوپر سے یہ سکون ان کو اللہ نے دے دیا. اور اب دیکھو مومن کو سکون بھی آ جاتا ہے، چاہے وہ کتنی پریشانی میں کیوں نہ ہو. اللہ اس کے دل کو جو ہے وہ سکون دے دیتے ہیں. اور پھر ان کو کتنی ساری چیزیں ملی. تو اب یہ بات میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اس کو گاٹ باندھ لیجئے، اس کو ڈرل کر لیجئے. جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی، say this وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. What does it mean? اللہ زبردست ہے، اللہ حکمت والا ہے. یہ سب فیصلے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے یہ سب اس کی حکمت ہے، یہ سب حکمت پر مبنی ہے. سمتھنگ گڈ میرے لیے ہے. اگر آج دنیا میں حالات جو ہے میرے اگینسٹ جا رہے ہیں لیکن واقعی کل یہ میرے فیور میں ہو جائیں گے. کل اس حالات کی وجہ سے شاید وہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، قیامت میں میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یہ ساری چیزیں اللہ میرے لیے کبھی غلط نہیں سوچ سکتا. وہ میرا خالق اور مالک ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ ویسے ہی صحابہ اکرام کھڑے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ عزیز حکیمہ ہے. سارے راستے کھل گئے، سارے بند راستے کھل گئے. اور پھر آیت نمبر 20 میں کیا تھا؟ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً. اللہ نے پرومس کیا تھا نا تم کو کہ بہت ساری غنیمتیں تم کو ملے گی جس کو تم آگے بھی لینے والے ہو. اور تم کو خیبر تو جلدی مل گئی. اور دیکھو نا کیسے اللہ نے روک دیا تھا دشمنوں سے تمہارے ہاتھوں کو، ہے نا. اتنی بڑی نشانی ہے. تم دشمن کے گڑ گئے ہو، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے. ہتھیار کے نام پہ ایک ایک جو ہے وہ تلوار اپنی سیفٹی کے لیے جو تم لے گئے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس. لیکن دیکھو دشمن کے گڑھ میں جا کر کے تم نے ٹریٹی سائن کر کے آئے، پیس ٹریٹی. تمہارا جانا 6 سال سے مکہ میں بند تھا. بھلے یہ سال تمہارا عمرہ نہیں ہو سکا مگر نیکسٹ ایئر تو ہوگا نا. ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ دشمن نے تم سے ہاتھ روک لیا، تم نے دشمن سے ہاتھ روک لیے، ہے نا. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے لیے ہدایت کے راستے کھولنا چاہتا ہے، ان کی کامیابی کے راستے کھولنا چاہتا ہے. کیونکہ سسٹر جنگ سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا. آپ اگری کرتے ہیں اس بات کو؟ آپ سوچو نا مسلمان بھی جو عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے، یہ مکہ والوں نے اتنی چھیڑ چھاڑ کی. اب آپ کو شان نزول یاد آنا چاہیے کہ مکہ والوں نے کتنی چھیڑ چھاڑ کی. They provoked them. کتنا ان کو انسٹیگیٹ کیا، جنگ کرنے پر ابھارا کہ ذرا سی مسٹیک ہو جائے مومنوں سے اور جنگ چھڑ جائے. بٹ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں وہ لڑے ہی نہیں.
اللہ نے کیسی سکینت دے دی تھی، ارے سکون سے بیٹھو، جنگ نہیں کرنا ہے، جنگ کس کے لیے اچھی نہیں ہے. مسلمانوں نے بھی ہاتھ کو روک کے رکھا، اور دشمن کے بھی ہاتھ نہیں چلے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے نکالنا چاہتا ہے. جنگ بندی کا اعلان، دین پھیلے، تمہارے لیے صراط مستقیم جو ہے آسان کرنا چاہتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، آیت نمبر 21 میں بھی ہم نے دیکھے صرف خیبر ہی نہیں ملا تم کو، اور بھی آگے خیبر کے بعد مسلمانوں کو گڈ نیوز دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آگے بھی بہت ساری فتوحات میں تم جو ہے کامیاب ہوگے. بہت ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے ریزرو کر رکھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جو ہے آگے جیسے روم، بہت ساری آگے جو ہے فتوحات تم جیتنے والے ہو، اور اللہ جو ہے وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اگر اب دیکھیے آیت نمبر 22 میں کیا دیکھیں، اور اگر جنگ کرتے تم سے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جنگ تو ہوئی نہیں، نہ مسلمان جو ہے دشمن سے لڑے، نہ دشمن مسلمانوں سے لڑے. اگر لیکن جنگ بھی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اگر جنگ بھی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ دشمن تم سے پلٹ جاتا. یہ ہے نا الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. ارے دشمن پیٹ پھیر جاتا، اس کو طاقت ہی نہیں کہ وہ تم سے لڑے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد ہے تم سے. سوچے نا جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے ورسز 950 کفار کا لشکر. تعداد سے جنگ نہیں جیتی جاتی، ایمان سے جیتی جاتی ہے. مسلمانوں کا ایمان بہت تھا. ایک مسلمان آپ دیکھیں 20 کفار پر بھاری تھا. ایک مسلمان 20 کفار پر، پہلے تھا ریشو 100 پر بھاری تھا. ایک مسلمان 100 پر بھاری تھا. وہ ایکچولی جنگ جو ہے وہ ایمان سے لڑی جاتی، اسلحے سے نہیں، طاقت سے نہیں، ایمان سے. تو ریشو کیا تھا مسلمانوں کا؟ ایک مسلمان 100 دشمن کو مارتا تھا. کیوں؟ ایمان اتنا پختہ تھا. اور دھیرے دھیرے پھر وہ ریشو گھٹتا گیا، 1:20 ہو گیا، پھر اس کے بعد 1:1 ہو گیا، ایک جنگ میں تو 1:0. کیوں؟ وہ ایمان ختم ہونے لگتا ہے نا، تب پھر ہارے گا مسلمان. یہ یہاں ایمان سے جنگ لڑی جاتی ہے، طاقت سے نہیں، ہتھیار سے نہیں، اور اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہے. 313 جب مسلمان تھے بدر میں تو فرشتوں کا مدد آئی تھی نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا مومنوں کو کہہ رہے دیکھو اگر جنگ ہو بھی جاتی نا، ہوئی تو نہیں، اچھا ہوئی تو نہیں، لیکن اگر ہو بھی جاتی نا، دشمن پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا اور ان کو کوئی دوست اور مددگار نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا حامی، تمہارا مددگار اللہ ہے. یہ بتایا ان کو. اور یہ کہ اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ آیت نمبر 23 میں ہم دیکھ چکے سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے. What does this mean؟ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ مومنوں کی مدد کرنا. جب بھی ایمان کفر کی جنگ ہو اللہ مومنوں کا ساتھ دیتا ہے. یہ یاد رکھنا، مومنوں کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ سنت اللہ ہی، ڈونٹ وری، دشمن تو منہ کی کھائے گا، یہ سنت اللہ ہی ہے. اگر تم جمے رہے اطیع اللہ و اطیع الرسول پر تو منہ کی کھائے گا دشمن. پہلے بھی ہو چکا، ولن، اور ہرگز نہیں تجیدہ، تم پاؤ گے لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کی سنت چینج نہیں ہوگی. اللہ کی سنت کیا ہے؟ کہ اگر مسلمان اسلام پر ہے، سنیے، اگر مسلمان اسلام پر ہے تو اللہ کی مدد پکی. اگر آج مسلمان، واقعی مسلمان اور مومن میں فرق ہے، ایکچولی صحیح میں ہے نا، فرق ہے کہ نہیں؟ مسلمان اور مومن میں فرق ہے. مومن جو ہے اپر درجے کا ہے، 1 گریڈ اپر ہے دین مسلمان. آج ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، سوری ٹو سے دیٹ. مومن کیا بنیں گے؟ پہلے اچھے مسلمان ہی بن جائے، اس کے بعد جو ہے ہم کو مومن کی طرف جانا ہے. مومن سے وعدہ ہے یہ اللہ کا، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اسلام پہ ڈٹے رہے تو اللہ مومنوں کی مدد کرے. اللہ نے کیا. صحابہ اکرام نے جب بیعت رضوان کیا اللہ نے ان کی مدد کیا. there was no جنگ، پیسفلی وہ اپنے گھروں کو لوٹے. اور اتنا ہی نہیں، مال غنیمت پائے اور کتنی ترقیاں ہوئی صبر کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد رکھنے کی وجہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ یہاں پر بتایا گیا. تو یہ تھی پچھلی آیتیں. کیوں آپ کو پبلش کر کے دیا گیا؟ کیوں آپ کو ریکیپ کیا؟ کیونکہ آج کی آیت پچھلی آیتوں پہ بیس تھا، اور آج کی آیتوں میں اور پچھلی آیتوں میں 1 ہفتے کا وقفہ پڑ گیا، ٹائم گیپ. تو ظاہر سی بات ہے ہم بھول گئے ہوں گے، تو تھوڑا سا آپ کو ریوائز کر کے دے دیا گیا تاکہ آج کی آیت جو بہت لیندی آیتیں ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور میرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر آئے
पूरी आयतों को प्रॉपरली समझ के जाए। तो मुझे पिछले वक्त की आयतों को रिकैप करके आज, अगर मैं आज एक आयत भी कर दूं और आपको वो समझ में आ जाए पिछली आयतों को जोड़ करके, तो मैं समझूंगी अरे मैंने अच्छा काम किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्वांटिटी, आई डाई फॉर क्वालिटी, ऑलवेज रिमेम्बर। और हमको भी यही करना है। अगर हम कोई छोटा सा अमल करते हैं और उसको मुसलसल करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं और उस अमल पर जम जाते हैं, तो वो छोटा अमल हमको जन्नत में डालने के लिए काफी हो जाएगा। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े क्वांटिटी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अमल, ओके, सिंसेरिटी के साथ करो, अच्छा करो, हाँ, प्योरली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करो, उसको प्रॉपरली समझो और उसको अमल में लाने की कोशिश करो। हमारा काम हो गया, दैट्स इट। वो बनी इसराइल का शख्स क्या था, क्या काम किए थे उसने, कौन सी नमाजें पढ़े थे, कौन से रोजे करने का मौका मिला उसको, कौन से उसको जो है कि हज उम्रे करने का मौका मिला था उसको। 100 कत्ल करने के बाद सिर्फ एक नेक नियत थी और उसमें कंसिस्टेंसी थी और तड़प थी, बस वो बस्ती में जाना है, अच्छा बनना है, अल्लाह से सॉरी करनी है, अमाल को दुरुस्त करना है, बस। उसको तो वक्त भी नहीं मिला, वो तो रास्ते में मर गया। बस क्या देखी गई उसकी नीयत। तो हमेशा सिस्टर कभी भी याद रखना, स्पीड पर ध्यान नहीं देना। मैं हमेशा इस बात को हमेशा आपको कहती हूँ, स्पीड पर ध्यान नहीं देना, डायरेक्शन पर ध्यान देना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ और मेरा जो मैप है, मुझे जहां पहुंचना है, मेरी जो मंजिल है, अगर मुझे पता है कि भाई उसका एड्रेस वहां है, तो स्पीड की फिक्र नहीं करना। टेक बेबी स्टेप्स, हाँ, बट चलते रहना, चलते रहना, थोड़ा 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 करके, समझे? अगर आप खुद नहीं पहुंचे ना, अल्लाह पहुंचा देंगे। है किसी को इसमें ऑब्जेक्शन जो मैंने बात अभी यहाँ पर कही? अगर आप खुद नहीं पहुंचे ना, अल्लाह पहुंचा देंगे। वो 99 जो कत्ल किया था, 100 ये 100 हो गए थे, जिसने 100 कत्ल किया था वो बस्ती की तरफ पहुंचा था, सच्ची बताइए। उसकी मैंने आपको दलाइल दी हूं, क्या वो उस बस्ती की तरफ खुद से पहुंचा था? क्या वो अपनी जात से उस बस्ती की तरफ पहुंचा था? नहीं। उसको किसने पहुंचाया वहां? वो जमीन आ गई थी, वो तो बीच में खत्म हो गया था। जब जो फरिश्ते आए, रहमत के और दोजख के फरिश्ते आए उसको लेने के लिए, अगर आप देखो तो वहां झगड़ा हो रहा था। रहमत के फरिश्ते कहे हम जा रहे बिकॉज ऑफ द नियत उसको लेके, और वो दोजख कह रहे 100 खून किया है। अल्लाह ने क्या किया? डिस्टेंस को नाप लो, और अल्लाह खुद उस जमीन को नजदीक ले आए। तो हमारी मंजिल को अल्लाह ले आएंगे हमारे पास। बात क्या है? क्वालिटी, नीयत। गॉट इट? तो आज से आप सोच लीजिए, जो भी काम करूंगी खालिस नीयत से करूंगी, लिल्लाही करूंगी, क्वांटिटी भले ना हो, क्वालिटी जरूर दूंगी। डन? करेंगे? ऐसे ही करेंगे आप? ठीक है, ओके, क्वालिटी देंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं एक बात और बता दूं आज, क्योंकि मुझे ये बात आपको बोल करके थोड़ी सी मैं मुस्कुरा भी रही हूँ, इसीलिए शायद मैंने जो है ना कुरान पढ़ना जब स्टार्ट किया था, आई वॉज इन द एज ऑफ 27। नाउ आई एम 48, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक के मैंने एक कुरान मुकम्मल नहीं की है, एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से, बिकॉज क्वालिटी वाला थोड़ा करूंगी, अच्छा करूंगी, जमने की कोशिश करूंगी। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपकी टीचर ऐसी है, स्लो। यानी आप सोच लेना, मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैंने 27 की जब मैं थी, आई स्टार्टेड कुरान पढ़ना, सिखाना, पढ़ना, आई स्टार्टेड। नाउ आई एम 48, तो यू कैन काउंट ना द इयर्स, और अभी तक आई हैवंट फिनिश्ड वन एंटायर कुरान। आई हैवंट। आप देखिए नेरुल बैच के साथ में हमारी कौन सी आयत चल रही है, कौन सा सूरा चल रहा है? सूरे मुतफ्फिफीन। एंड सी, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, तो मेरा ये तरीका है। हाँ, यस, बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरी जिंदगी में इतने मौके दिए रिवीजन के, माशाल्लाह, एक एक आयतों को 7-7, 8-8 मर्तबा रिवीजन करने का मौका मिला है। दो आई हैवंट फिनिश्ड वन आल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट इट। इज इट? मैं शर्माऊं इस बात को बोलने के लिए कि आपकी टीचर ने अभी तक के जो है एक कंप्लीट कुरान भी नहीं किया है, कंप्लीट नहीं कर पाई हूं मैं अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कभी भी जो है वो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, ऑलवेज पे अटेंशन ऑन द क्वालिटी।
میں اتنا ٹائم اگر اسپینڈ کر رہی ہوں اور ایک بھی آیت پراپرلی سیکھ کے نہ جاؤں اور اس پہ عمل نہیں کروں, واٹ از دا یوز؟ مجھے سیکھنا ہے, عمل کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہاں پر اس آیت کو ہم نے پچھلے ہفتے کی ریکیپ کر لیے, تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے, اور جب مومن جو ہے صبر کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے اللہ پر توکل کر کے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مشکل پریشانیوں میں سے خود ہی پل کر لیتا ہے اور اس کے لیے لائف ایزی کر دیتا ہے. تو اللہ توکل رہیں, اللہ پر بھروسہ کریں, ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. اوکے, آج کی آیت نمبر 24 اب سٹارٹ کرتے ہیں. اب آپ نے پیچھے کی آیتیں پراپرلی کر لی ہے نا, اب آپ کو آیت نمبر 24 بہت اچھا سے سمجھ میں آئے گی. سو میجبین پلیز پوچھ لیجئے آپ اسٹوڈنٹ سے. جی باجی پوچھ لیتے ہیں. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو سورہ الفجر کی آیت نمبر 23 جو باجی نے ماشاءاللہ سے اتنے ڈیٹیل میں اتنے آرام سے بتایا ہے, آپ سبھی کو کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے امید کرتے ہیں. پلیز چیٹ باکس میں بتائیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے سسٹرز دیٹ اٹس کلیئر فار یو آل. باجی آئی ایم گیٹنگ میسیجز الحمدللہ. الحمدللہ. یس, ابھی آج کی آیت ہم 24 سے سٹارٹ کریں گے. دیکھیے ابھی آپ سب وہ شان نزول اور جو بھی میں نے آپ کو ریکیپ کر کے بتایا, اس کو سب کو کنیکٹ کرنا, آپ کو خود سمجھ میں آئیں گی آگے کی آیتیں. You will feel happy while doing the tafsir that you are understanding each and every word, اور آپ کو اس کا انٹرپریٹیشن سمجھ میں آنے لگا ہے آپ خود. اور جب آپ تلاوت کرو گے آپ کو پوری سٹوری سامنے آ جائے گی. اس طریقے پر پڑھو نا, ایسا کیا پڑھنا کہ آگے کا پڑھنا پیچھے کا بھولنا, یہ کیا بات ہے؟ آپ اگر اپنا ناظرہ قرآن بھی پڑھتے ہو, اپنی تفسیر بھی کرتے ہو, میں آپ کو کہہ سکتی ہوں یقین کے ساتھ, دیکھو تفسیر آپ کے سامنے ریفلیکٹ ہوتی ہوں گی. جب بھی آپ وہ لائنز پڑھتے ہوں گے آپ کو وہ ساری چیزیں یاد آتی ہوں گی ڈیفینیٹلی. جی یہی باجی ہوتا ہے. یس, دس از دا وے. پڑھنا یہ ہے, غور و فکر کرنا یہ ہے, غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے, تو وی اسٹارٹ ود آیت نمبر 24. وَهُوَ الَّذِي, وہ اللہ, وہ ذات. یہاں پر اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. آج کا سبق سٹارٹ ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي, اللہ ہی وہ ذات ہے. کف ورڈ, کف ورڈ آپ نے سنے, دیکھیے سنے ہوں گے کف. میجبین آپ کو پتا ہے کف کیا ہے؟ عربک کا مت سوچو, مگر خالی بولو آپ نے کبھی کف ورڈ سنا ہے؟ کف ورڈ. ہاں, تابندہ کہہ رہی ہے سلیوز کے لیے, سلیوز کف لائن, ایسا ہوتا ہے نا کف والے. ہاں جی سنے نا, دیکھو کتنا جی معمولی سا ورڈ ہے کہ ہم دھیان بھی نہیں دے رہے. حالانکہ اگر ہم ہمارے حجاب وغیرہ پہنے تو کوئی کف والے پہنتے, میلز جو ہے وہ کف لنگز لگاتے ہیں کفس پر تاکہ بٹن لگ جائے, ہے نا, وہی ہوتا ہے نا. ہاں, تو یہاں پر یہ ورڈ کف کا مطلب کیا ہے؟ کف کا رکتا ہے, ہمارے یہاں ہاتھ پہ رک جاتا ہے, ہماری شرٹ کو روک دیتا ہے, ہمارے حجاب کو روک دیتا ہے. کف کیا کرتا ہے؟ اٹ سٹاپس, ہماری آستین کو روک دیتا ہے ہتھیلی پہ. سو دیٹ از ہاؤ یو ڈو عربک ٹرانسلیشن. سمجھو تو دیکھو ورڈز اچھے بھی لگیں گے سمجھنے کے لیے. تو یہاں پر ورڈ ہے کفا, اس کا مطلب کیا ہے؟ روکنا. کیونکہ وہ جو آپ نے شرٹ پہنے ہوئے وہ ہتھیلی پہ رک جاتا ہے. اوکے, میجبین ابھی سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی باجی سمجھ میں آیا. تو وہ هو الذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, کفا, اس نے روک دیا, اللہ نے روک دیا. کیا؟ ایدیہم, ان کے ہاتھوں کو, کس کے؟ کفار مکہ کے ہاتھوں کو, انکم, تم سے, یعنی مسلمانوں سے. یہ کون ہے مسلمان؟ جو عمرے کی غرض سے مدینہ سے نکلے ہوئے تھے. اور یہ کون ہے؟ وہ کفار مکہ کی بات. اب یہ دونوں سمجھ میں آ گیا, ان کے بارے میں بتا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے یہاں پر انکم, ایدیکم, انہم, تو آپ کو اس کو رٹنا نہیں ہے, ترجمے کو رٹنا نہیں ہے, سمجھنا ہے کہ انکم کس کے لیے ہے, انہم کس کے لیے ہے. تو آپ نیچے اپنے جو ہے پارے پہ لکھ دینے کا. جب باجی آپ کو جو ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ لکھا رہے ہو یا جب میں سمجھا رہی ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ ضمیر کس کے لیے جا رہی ہے, وہ کس کے لیے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ هو الذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, کفا, اس نے روک دیا, ایدیہم, ان کے ہاتھوں کو. تو یا ان کون ہے؟ کفار مکہ. ان کے کون ہے؟ ان کے ہاتھوں کو, کفار مکہ کے ہاتھوں کو, دشمن کے ہاتھوں کو. انکم, تم سے. تم سے یہاں پر کون ہے؟ مسلمان, مدینہ کے مسلمان جو مکہ میں عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھو کہ کفار مکہ کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک دیا, وَأَيْدِيَكُمْ, اور مسلمانوں کے ہاتھوں کو انہم, ان سے روک دیا. اب شان نزولیات کیجیے. یہ کون سے گھڑی کا واقعہ ہے جو یہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے؟ یہ کس جو ہے کون سی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟
کہ اللہ نے روک دیا. یس, تابندہ نے میرے کو آنسر بھی دے دیا, الحمدللہ, ویری نائسلی گیون. کتنے اچھے سے انہوں نے آنسر دے دیا, اور شان نزول کا وہ حصہ انہوں نے کاٹ کے مجھے بتا دیا. اور کوئی ہے جو بتائے گا, کاشفہ کہہ رہی ہے جنگ, لیکن کاشفہ آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کون سے وقت کی بات ہو رہی ہے. کوئی ہے؟ ہاں, شیما باجی نے بھی کہا جب مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ کفار مکہ نے کتنی کوششیں کی تھی. ابھی میں نے ورڈ استعمال کیا تھا, پریووک, انسٹیگیٹ, ان کو ستانے کے لیے کہ بھائی ان کو روک دو, کسی طریقے سے جنگ ہو جائے تاکہ مسلمان یہاں سے واپس ہو لیں, ہے نا. اب یاد آیا تو شان نزول کا وہ حصہ یاد کیجئے. یس یس, نابندہ از گیون آل دی آنسرز. تو اس آیت میں بھی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اس دوران جب مسلمان حدیبیہ میں تھے تو مکہ کے 80 لوگ پوری طرح مسلح ہو کر جبل تنیم سے جو ہے اترے مسجد اقصی کے پاس سے, تاکہ بے خبری میں لشکر اسلام پر دعوا بول دیں. یاد آ گیا سب کو؟ سب کو یاد آ گیا؟ ہاں یس. کسی نے تو لکھا بھی ہے خالد بن ولید کا لشکر اور پھر کتنے سرداروں کا لشکر. میں نے آپ کو سنایا کہ وہ سارا واقعہ. تو ان میں سے یہ ایک واقعہ ہے جب دشمن مسلمانوں پر ڈھابہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا. کیوں؟ تاکہ ان کو پریووک کرے, انسٹیگیٹ کرے کہ پیچھے چلے جائے, یا جنگ پہ ان کو آمادہ کرے کہ بھائی یہ جنگ کرنے آئے, دیکھو یہ عمرہ کرنے نہیں آئے. لیکن اس سے پہلے وہ حملہ کرتے جو ہے ہم نے ان کو گھیرے میں لے لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دشمنوں نے تو بہت کوشش کی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی, لیکن کیا ہوا تھا اس وقت؟ آج سوچے, مسلمان کیا کرتے تھے؟ ان کو پکڑ لیتے تھے, دشمنوں کے لوگوں کو پکڑ لیتے تھے, اور کیا کرتے تھے؟ گرفتار بھی کر لیتے تھے. یعنی مسلمانوں نے ان 70-80 لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش بھی کر دیا. تو آپ نے کیا کیا تھا؟ اب مجھے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کے کیا کیے؟ کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا, معاف کر دیا تھا. آپ نے بھی ان کو درگزر کر دیا. کریکٹ تو ہو گیا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دشمنوں کو روکا تم سے, اور ہم نے تمہارے ہاتھ کو بھی دشمنوں کے اگینسٹ روک دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ نہیں ہوئی. ورنہ آپ سوچو, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں کو, پکڑے ہوئے لوگوں کو لایا جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اسٹرکٹ کچھ ایکشن لے لیتے تو جنگ چھڑ جاتی نا. وہ بڑے بڑے لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول پکڑ لیتے تو انہی کے لوگ جا کے بولتے ان کو کہ دیکھو ان لوگوں نے تو مسلمانوں نے مارنا سٹارٹ کر دیا ہے, چلو ابھی جنگ کر لیتے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہو جاتا نا. تو اب اگر آپ ان 80 کو گرفتار خلاف اسٹرکٹ فیصلہ کرتے تو مکہ کے قریش کو جنگ کرنے کا موقع مل جاتا, چانس مل جاتا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 80-70 لوگوں کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا, جب چھوڑ دو. تو اب دیکھو دشمن کو موقع ہی نہیں ملا, کیونکہ اگر وہ گئے ہوں گے ان کے سرداروں کے پاس تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم نے مسلمانوں پہ ڈھابہ بولا, رات میں ان کو ستایا, ان کے لشکروں کو حملہ کیا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ ہم سب کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ اسٹرکٹ ایکشن لینے کی بجائے ہم کو چھوڑ دیا. تو ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا پورے عرب میں, ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہو جائے کہ بھائی ان کو مارا نہیں گیا, کچھ نہیں کیا گیا. عمرہ کرنے کے لیے جو قافلہ آیا تھا, ایک تو انہوں نے ہی اٹیک کیا اور انہوں نے چھوڑ دیا, اور پھر یہ واپس سے جا رہے چڑھائی کرنے کے لیے, ہے نا. تو آپ نے اوائڈ کیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا نا دل میں. دیکھیے کوئی بھی اچھی چیز ہے نا کس کی طرف سے ہوتی ہے پتہ ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور کوئی بھی بری چیزیں جو ہوتی ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. دیکھیے آپ کے دل میں بھی کبھی آیا ہوگا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل, کوئی ایک ریلیٹیو ہے یا کوئی شخص ہے, کوئی پڑوسی ہے یا کوئی فرینڈ سرکل میں سے ہے جو آپ پہ جو ہے یعنی وہ آپ پہ حسد کرتا ہے, آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور آپ پر وہ کلیئر ہو چکا ہے کہ وہ دشمن ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو اللہ کے خاطر پکڑ کے بھی چھوڑ دیتے ہو کہ یہ دشمن ہے, یہ میرے لیے مشکل کریٹ کرتا ہے, لیکن اس کو سزا دینے کے بجائے اس کو چھوڑ دیتے ہو. جانے دے, اللہ دیکھ لے, جانے دے, معاف کر دے, جانے دے, معاف. کون ڈالتا؟ اللہ ہی ڈالتے ہیں ایسی چیز, ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ ڈالتے ہیں. تو اب یہ بھی یہاں پر بھی یہی ہوا. اسی طرح اکرمہ بن ابو جہل نے 500 آدمی کا لے کر لشکر آیا تھا مسلمانوں پر ارادہ کرنے کے لیے. ان کا بھی نام لیا تھا میں نے آپ کے سامنے, خالد بن ولید, اور کتنے سرداروں کا نام لیا, ان میں یہ بھی تھے کہ یہ بھی کچھ جو ہے 500 لوگوں کا لشکر لے کر کے ارادہ کرنے آ گیا, حملہ کرنے.
تو نبی نے کچھ لوگوں کا دستہ بھیجا ان کی طرف اور وہ بھاگ گئے، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا ان کا بھی کچھ نہیں ہوا. تو ایسے کئی چھوٹے چھوٹے واقعے گزرے اس سفر کے دوران کہ اس میں بہت اندیشہ تھا کہ چھوٹے واقعے یعنی واقعے جنگ میں بدل جاتے، لیکن اللہ نے نہیں چاہتا تھا نا اللہ کے ایسا ہو کہ اس موقع پر جنگ ہو، اللہ نہیں چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں 24 نمبر کی آیت میں، ابھی شروع سے دیکھیں اور باتیں کلیئر ہو جائے گی، وَهُوَ الَّذِي، یہ جو جھڑپ نہیں ہوئی، یہ کفار کے لشکر کی اور مسلمانوں کی جو جھڑپ نہیں ہوئی، یہ ایکچولی اللہ کی مصلحت تھی. اللہ نہیں چاہتے تھے، اللہ نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جنگ سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، جنگ سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، چاہے دشمن بھی کیوں نہ ہو، چاہے دوست بھی کیوں نہ ہو، کسی کا بھی، سب کا نقصان ہوتا ہے. تو وہ هو الذی، وہ اللہ و ذات کفا، اس نے روک دیا ایدیہم، کفار مکہ کے ہاتھوں کو، انکم، تم سے، مسلمانوں تم سے، وایدیکم، اور مسلمانوں کے ہاتھوں کو، انہم ان سے، ببطنی، ساتھ، بطنی مطلب پیٹ، ببطنی ساتھ پیٹ میں، مکہ، مکہ کی وادی میں، اس کا مطلب یہ یعنی تم دشمن کے گڑھ میں تھے. سوچو مسلمانوں، تم دشمن کے گڑھ میں تھے، مکہ کے پیٹ میں مطلب کیا ہے؟ رائٹ انسائیڈ مکہ دشمن تم پر حاوی ہو سکتا تھا، تم اینیمی کی ٹیریٹری میں تھے. جزاک اللہ خیر شیما باجی. ہاں کہ تم جو ہے دشمنوں کی ٹیریٹری میں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا، تم کو اتنا شعور دیا کہ تم جنگ پہ آمادہ نہ ہو، اور انہوں نے بھی تم پر جو ہے جنگ نہیں کی. ہاں من بعدی، اس کے بعد، ان کی اظفرکم، اس نے کامیاب کر دیا تم کو، علیہم، ان پر، بلکہ کیا ہوا، تم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے. سوچو نا وہ کتنا کچھ سوچ رہے تھے، صلح حدیبیہ سائن کرنے کے بعد تم کامیاب ہوئے نا، وہ تو تم کو اندر آنے بھی نہیں دے رہے تھے، مکہ میں عمرہ کرنے بھی نہیں دے رہے تھے. سوچو وہ پیکٹ اللہ نے سائن کروایا، تم نیکسٹ ایئر سے اب جو ہے وہ عمرہ بھی جاؤ گے اور 10 سال کی جنگ بندی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بات پتہ چل رہی ہے ہم کو کہ کیا کہ جو ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کی ہے قریش کے مقابلے میں. یعنی دیکھیے نا، کون کسی کو روک سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوائے نہیں، اللہ ہی روک سکتے ہیں سبھی کو. کبھی کبھی حق پر ہونے کے باوجود بھی دیکھیے خاموشی اختیار کرنا اچھا ہوتا ہے، یہاں سے ہم کو مورل ملتا ہے، بہت بہترین مورل ہے. کبھی کبھی حق پہ ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. صحابہ اکرام حق پہ تھے بٹ وہ خاموش ہو گئے، اللہ کی خاطر حق پہ تھے، تو قریش کے مقابلے میں ان کو کامیابی ملی. نبی نے کہا جس نے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کی اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو مسلمانوں نے، آپ دیکھیں مسلمانوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. تو کبھی کبھی خاموشی جو ہے نا فائدہ دیتی ہے. بھلے آپ پہ الزام لگے ہو، الزام تراشیاں ہو رہی ہو، بھلے لوگ آپ کا برا چاہ رہے ہو، آپ حق پہ ہو، آپ ریٹیلیٹ نہیں کرتے، آپ خاموشی سے بیٹھے، اور صحیح میں اس میں فائدہ ہوتا ہے. پھر ایسے انسان کو اللہ بلند کر دیتا ہے. جو عزیزی اختیار کرتا ہے، جو آج کا پوسٹر ہے، اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے. ویسے ہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا. ہاں کتنے برے حالات تھے، لیکن پھر بھی دیکھو تم دشمن کے گھر میں تھے، وہ تم کو ہاتھ نہیں لگائے. اللہ نے جو ہے جب تم نے اللہ کے لیے صبر کیا تو اللہ نے تم کو کامیاب کیا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو بصیرہ، کیا دیکھ رہا تھا. کیا دیکھ رہا تھا؟ یہ یعنی حدیبیہ میں ہونے والے ایک ایک واقعے کو اللہ دیکھ رہا تھا. کیسے تمہارے ساتھ میں وہ دشمن کا لشکر غلط چیزیں کر رہا تھا، جھڑپ ہو رہی تھی، تم کو اکسایا جا رہا تھا، حضرت عثمان کی جو ہے وہ گم ہو جانے کی افواہ، پھر جو ہے ان کی موت کی افواہ، یعنی کیا کیا چل رہا تھا، اللہ سب دیکھ رہا تھا حدیبیہ میں. لیکن تم ٹیسٹ میں تھے، یہ مسلمانوں کو یہاں پر کہا جا رہا ہے نا. تم جب ٹیسٹ میں تھے تو ایسے کئی چھوٹے چھوٹے واقعے ہوئے اس سفر کے دوران کہ اس میں بہت اندیشہ تھا کہ چھوٹے واقعے جنگ میں بدل جاتے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع پر جنگ ہو. لہٰذا فرمایا گیا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھ روک کر رکھے تھے. اللہ ہی ہم کو صبر دیتا ہے. سوچے نا، اللہ ہی دیتے ہیں نا. لیکن دیکھیے جو صبر کرنا چاہتا ہے اس کو صبر ملتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک چیز میں سمجھتی ہوں، یہ 24 نمبر کی آیت سب کو سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گئی ہوگی.
کہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے روک کے رکھا تھا دشمن کے ہاتھ کو مسلمانوں سے اور مسلمان کے ہاتھوں کو دشمن سے، ورنہ مسلمان بھی ان پر حملہ وار ہو جاتے تو بہت پرابلم ہو جاتی تھی. پھر پرابلم ہوتی تو پھر تم کو جو ہے صلح حدیبیہ نہیں نصیب ہوتی، پھر تمہارا پیکٹ سائن نہیں ہوتا، تم کو جو ہے کامیابی نہیں ملتی، تمہیں فتح خیبر نہیں ملتا. سوچو 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 کتنی ساری چیزیں جو تم کو اچھی ملی ہے صبر کرنے کی وجہ سے، وہ ساری چیزیں نہیں ملتی. سوچو اللہ نے تم کو مکہ کے اندر رہتے ہوئے، اینیمی کی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے تم کو بچایا. ہاں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. میں ایک بات بولوں، یہ بھی نا آیت جو بھی آج آپ کو میں بتا رہی ہوں، 2-3 چیزیں ہیں. جیسے ابھی پہلی ہم نے ریکیپ والی آیت میں 19 والی آیت میں دیکھے تھے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اس کو دماغ میں رکھیے. کوئی غلط ہو سوچنا اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، میرے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے وقتی ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، نمبر 1. اور ابھی جو میں نے آیت کی ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے دیکھتا. تم جو عمل کرتے ہو دیکھتا ہے، سامنے والا جو عمل کرتا ہے وہ دیکھتا ہے. تم کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں. صحیح میں یہ چند آیتیں ہیں نا میری زندگی میں، الحمدللہ میں اگر اپنی طرف سے آپ کو بولوں، میری زندگی میں ان آیتوں کی وجہ سے بہت سکون ہے. میں کبھی کسی سے بھیڑنا نہیں پسند کرتی، کبھی کسی سے لڑنا نہیں پسند کرتی. آئی ڈونٹ لائک یعنی کسی کی بات کو کاٹ کے اپنی بات کو جو ہے وہ رکھنا. نو، کیونکہ یہ آیتیں بہت امپورٹنٹ ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر، وہ سن رہا ہے میں کیا بولتی ہوں اور میں کیا کرتی ہوں. مجھے کسی کو ایکسپلینیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں، اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، کلیئر کرنا چاہتے ہیں. ارے اللہ جانتا ہے نا تم کلیئر ہو تو کائے کو ڈر رہے ہو؟ چھوڑو نا، وہ باتوں کو صفا بھی کیوں کرنا، وہ باتوں کے بارے میں بات بھی کیوں کرنا. تو یہاں اللہ سبحان و تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں، دیکھا ہے اللہ نے تم نے کتنا صبر کیا، دیکھا ہے دشمنوں نے تم کو کتنا ستایا ہے، سب کچھ پتا ہے. تم نے اللہ کے خاطر صبر کیا، اللہ نے دیکھ لیا. تو اللہ نے تم کو مدد دی. قریش کے مقابلے میں مکہ کی وادی یعنی حدیبیہ کے مقام پر قریش کے مقابلے میں سوچو نا، دشمن کی ٹیریٹری میں وہ کتنے اور تم کتنے ہو. لیکن تم جو ہے سکون سے اپنے گھر لوٹے. تو یہ ہو گئی آیت نمبر 24. Is that clear for everybody? سب کو سمجھ میں آ گئی؟ Can we go towards the آیت نمبر 25? جی باجی الحمدللہ. اوکے. اب یہاں پر ایسا لگتا ہے کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا؟ یعنی ایسا بھی سوچے وہ دشمن ہے نا، اتنا ستا رہے، اتنا پریشان کر رہے. 13 سال سے جب مسلمان وہاں پر مکہ میں تھے، ان کی وجہ سے تو ہجرت کرنا پڑ رہا. Am I right? مسلمانوں نے مدینہ میں ہجرت کیوں کی؟ ہجرت کیوں ہوئی؟ ستائے جانے کی وجہ سے. یہ دین کو فالو نہیں کرنے دینا چاہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف ہوئی ان کو کہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلنا پڑا. اب کوئی سوچے یہ گرج رکھے کیوں چھوڑا اللہ نے ان کو؟ اتنا پریشان کیے ہوئے تھے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے کہ ہاتھ ان کے باندھ کے رکھے؟ وہ لڑ لیتے. حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ زندگی بھر وہ صدقہ دیتے تھے نا. کیونکہ ان کو یہ پرپوزل صحیح نہیں لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز پر سگنیچر کیوں کیا. تو ان کو وہ کیا لگا؟ غصہ آیا تھا نا ان کو. تو وہ زندگی بھر اس فیصلے پر کیا کرتے رہے؟ سوچ پر. سوچو، صرف سوچ پر اپنے آپ کو پکڑ رہے تھے. حضرت عمر اپنے آپ کو سوچ، انہوں نے بولے نہیں تھے اللہ کے رسول کو، صرف سوچا. حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا فیصلہ بتایا کہ میں ایسا سوچتا ہوں. وہ سوچ پہ اپنے آپ کو پکڑنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ پیس ٹریٹی کو سائن کیا. سوچو آپ. اب یہاں پر تو کبھی کبھی کچھ زندگی میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کو کیا کرنا چاہیے؟ نظر انداز کر کے چلے جانا چاہیے اور اللہ کی مشیت سمجھنا چاہیے. اوکے. تو ہے اللہ جو ہے تم جو ہے اس ساتھ جو تعملونا بصیرہ، وہ سب جانتا ہے. تو ہم سوچتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرا دینا چاہیے تھا، وہ اور اچھا ہے مسلمانوں کو ختم کر دیتے، بہت اچھا ہوتا، ایسا ہوتا نا. لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ریزن دیں گے آیت نمبر 25 میں کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کفاروں کی جنگ نہیں کروائی. یہ ریزن ہم کو آیت نمبر 25 میں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو ایسا لگتا ہے نا ہو جانے دینے کا تھا. اچھا ہے مسلمان بھی لڑ سکتے تھے، مار سکتے تھے، اتنا پریشان کر رہے، بدلہ لے سکتے تھے. تو یہاں پر آیت نمبر 25 میں کہا گیا یہ الذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا. یعنی اللہ کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ ہاں یہ تو کفر کرنے والے لوگ ہیں،
انہوں نے بہت سارے ٹینشن مسلمانوں کے اگینسٹ کریٹ کیے, ان کو پرابلم میں ڈالا, 13 سال ان کی زندگی کو پرابلم میں ڈالا, عمرہ کرنے نہیں دے رہے ہیں, غلط ٹریٹی سائن کروا رہے. اللہ کہتے ہیں یسوم الذین کفروا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. ہاں مجھے معلوم. اتنا ہی نہیں, وصدوکم, اور وہ روک کر رکھتے تھے تم کو, کس سے؟ عن المسجد الحرام. صدوکم, روک کے رکھا تم کو مسجد الحرام سے. یہ اس کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ یس کا شفا, رائٹ. عمرہ نہیں کرنے دیا تم کو, روک کے رکھا نا. تم 1400 لوگ عمرہ کی غرض سے مکہ سے مدینہ سے نکل کے مکہ گئے تھے, یہی تھا نا تمہارا مین پرپس. اور انہوں نے تم کو کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یس آئی نو. پیچھے بات ہوئی نا, کان اللہ بما تعملون بصیرا, اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ اللہ جانتا ہے, اس نے دیکھا ہے what you people are going through and what you have gone through. اب سمجھ میں آئی بات؟ ویسے ہمارے لیے بھی کیوں میں اتنا سٹریس کرتی ہوں آیتوں پہ آپ کے لیے, کہ ہم بھی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزوں سے گزرتے ہیں نا, تو ہم کیا سوچتے ہیں, اللہ نہیں دیکھتے ہم کتنی مصیبت میں, وہ کیسے؟ یس, اللہ نوز ایوری تھنگ. وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اللہ واچز ایوری تھنگ, اللہ نوز ایوری تھنگ, ڈونٹ وری. پھر ہم الذین کفروا, ہاں اللہ سے یس آئی نو, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. یس, اللہ کا انکار کیا, نبی کا انکار کیا, آئی نو. وصدوکم, اور اتنا ہی نہیں, ان اسپائٹ آف دیٹ, وصدوکم, اور روکا تم کو عن المسجد الحرام, مسجد حرام سے تم کو روکا, یعنی عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا. یہ یہاں پر بات مینشن کی گئی ہے. دیکھیں, خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روک دیا. ڈیو ٹو زید, خود حرم کے متولی بنے ہوئے تھے اور حرم کی حرمتوں کو پامال کر رہے تھے. Are you understanding? حرم کے کیا بنے ہوئے تھے؟ یہ متولی. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, پھر کیوں اللہ نے ان کو روکا؟ ہم بولتے نا, تو اللہ کہتے ٹھیک ہے, انہوں نے کفر کیا, روکا مسجد الحرام سے, اور کیا کیا انہوں نے؟ والہدی, ہدی کو بھی روکا. ہدی کو بھی روکا مطلب کیا؟ قربانی بھی روک دی. یعنی ایسا ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی روک دیا جائے تو ایٹ لیسٹ اس کے جانور تو آگے جانے دو, پر قربانی کے جانور بھی روک دیے گئے. اس وقت صحابہ اکرام ایسے روئے تھے جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ گیا ہو. یہ حال تھا صحابہ اکرام کہ اچھا ہم کو تم عمرہ کرنے نہیں دے رہے ہو, ایٹ لیسٹ ہمارے قربانی کے جانور تو جانے دو وہاں پر. انہوں نے تو قربانی کے قلادہ پڑے ہوئے تھے, دیکھو ان جانوروں میں, کہ ان کو بھی نہیں جانے دیا. والہدی, اور قربانی کو بھی روک دیا گیا. معقوفاً, بھی روک کر رکھا, ان کی یبلغ, وہ قربانی کے جانور پہنچ جائے, محلہ, اس کی حلال گاہ کو. اور قربانی کہاں کی جاتی ہے؟ اس کی حلال گاہ کہاں ہے؟ جانور کی حلال گاہ. دیکھو ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, جب حج کے لیے جاتے ہیں تو جو لوگ وہاں پر قربانی کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جانور کہاں پر جو ہے وہ قربان ہوتے ہیں. جگہ بتائیے. مکہ کے اندر ایک اسپیسیفائڈ جگہ ہے جہاں پر قربانی ہوتی ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں, تابندہ, یو ڈونٹ نو. انشاءاللہ آپ حج پہ جاؤ گے نا, آپ کو پتا چل جائے گا. جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں وہ تو جواب دیں مجھے, قربانی کہاں ہوتی ہے جب آپ حج پہ جاتے ہو؟ تو قربانی کے جانور کو, یس مینا, عقیلہ از رائٹ, مینا میں ہوتی ہے. وہ ہے محلہ, وہ ہے محلہ, جیسا ہم بولتے نا محلہ. تو یہاں کہا گیا کہ انہوں نے جانوروں کو تو مسجد الحرام جو ہے قربانی سے, جو ہے صحابہ اکرام کو عمرہ کرنے سے تو روک دیا, لیکن ہدیے بھی نہیں پہنچنے دیے, قربانی کے جانور بھی نہیں پہنچنے دیے. کہاں پر؟ موقوفاً, ان کو بھی روک کے رکھا, ان کے یبلغ, وہ پہنچ جائے قربانی, محلہ, اس کی صحیح جگہ, اور قربانی کی صحیح جگہ ہے مینا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی انسان ایسا سوچ سکتا ہے نا, اللہ آپ نے جنگ کیوں نہیں ہونے دیے؟ مسلمان گئے تھے نا اینیمی کے جو ہے کہ ٹیریٹری میں, آپ نے اینیمی کے ہاتھ کو مسلمانوں سے روک دیا, ٹھیک ہے, مگر مسلمانوں کے ہاتھوں کو کیوں اینیمی سے جو ہے وہ روک دیا؟ کیونکہ 80 لوگ جو پکڑے گئے تھے, اب پیچھے تھوڑا ریوائنڈ کر رہی ہوں, ریپیٹ کر رہی ہوں, پیچھے آپ کو معلوم ہے نا 70-80 لوگوں کو صحابہ اکرام نے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ کہا جاتا مارنا چاہیے تھا ان کو, ان کو مارتے تو اچھا ہوتا, کیوں چھوڑے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ ہونے دینا چاہیے تھا. یہ لوگ بہت پریشان کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اللہ سب جانتا ہے. ہاں, اللہ سب جانتا ہے, ایک ایک واقعے کو جانتا ہے. اوکے, ہاں اللہ مانتا ہے, اس کو ایسا کنٹینیو کیجیے.
25 नंबर की आयत को ऐसा कंटिन्यू कीजिए. हाँ, अल्लाह जानता है. उमुल लदीना कफरू, कि हाँ ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया. अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है ये कुफ्र करने वाले लोग हैं. करेक्ट. इतना ही नहीं, कुफ्र ही नहीं किया बल्कि वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, तुमको भी रोका उम्रा करने से. यस, अल्लाह जानता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल? मैं 24 और 25 नंबर की आयत को मिला के पेश कर रही हूँ. 24 का लास्ट हिस्सा मैंने लिया है कंटिन्यूटी के तौर पर, क्योंकि वकान अल्लाह बिमा तामलूना बसीरा, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. अल्लाह सुभान तआला सेज आई नो. 24 नंबर की आयत देखिए ना बाजी, प्लीज पीछे ले जाइए ना जरा. 24 नंबर की आयत का लास्ट हिस्सा देखिए, वहां पर क्या कहा गया है? वकान अल्लाह बिमा तामलूना बसीरा. इसकी कंटिन्यूटी है आई एम अवेयर. अल्लाह इज सेइंग यस आई एम अवेयर, जो जो हुदैबिया के मकाम पर हुआ. नाउ यू शो मी 25 नंबर की आयत. उमुल लदीना कफरू, यस आई नो कि इन्होंने कुफ्र किया. वसद्दूकुम, और तुमको रोका. अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से दाखिल होने से. वल हदी, और तुम्हारे कुर्बानी के जानवरों को भी मीना में जाने से रोक दिया गया. एटलीस्ट तुम सोच रहे थे कि कुर्बानी के जानवर तो चले जाएं, अगर मैं उम्रा नहीं कर सकी तो मेरे जानवर तो चले जाएं, मगर उनको भी रोक दिया गया है ना. अल्लाह क्यों किए ऐसा? क्यों जंग नहीं होने दिए? लेट देम, यानी जंग हो जाती. बहुत गुस्सा आता है ना. देखिए जब हम सही हो, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, इस आयत को समझने के लिए आपको उस आयत में अपने आप को डालना पड़ेगा. जब तक आप उस सिचुएशन में ना जाए आपको फील नहीं आएगी. तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी फैसले में सही हो, दुरुस्त हो, परफेक्ट हो, और फिर जो है कि आपकी बात नहीं मानी जा रही, आपको उम्रा करने नहीं दिया जा रहा, तो गुस्सा आएगा, लाजिम है, आएगा. मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि मैं सही हूं. दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा नहीं कि उसको गुस्सा ना आए, मुझे गुस्सा आएगा. लेकिन अल्लाह सुभान व तआला ने जंग नहीं होने दी, हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? अब अल्लाह उसकी रीजन दे रहे. देखिए जंग की वजह, जंग ना होने की वजह. वलौला, देखिए अल्लाह यहाँ से जवाब देंगे. वलौला, वो और लौला, नहीं होता, रिजालुन, कुछ मर्द, मोमिनून, मोमिन, व निसाउन, और कुछ औरतें, मोमिनतुन, मोमिन, लम नहीं तालमूहु, तुम जानते उनको क्या, कि उन्होंने खुफिया ईमान ले आए मक्का में. यानी अल्लाह ने जंग क्यों नहीं करवाई? देखिए अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना मेहरबान है. कि मुसलमानों, तुम 1400 सहाबा थे, ठीक है, अल्लाह तुम्हारी मदद भी कर देता, ठीक है, तुम उन कुफारों पर जंग भी छेड़ देते, चलो ठीक है, मगर जरा याद रखो कि देखो तुम्हारे मुसलमान भाई बहन उनके अंदर शामिल है जिन्होंने तुम्हारे साथ माइग्रेट नहीं किया. वो माइग्रेट नहीं कर सके. और माइग्रेट क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? वो माइग्रेट क्यों नहीं किए? वो कमजोर थे, वो बीमार थे, वो बूढ़े थे, उनके पास बच्चे थे. और इब्ने अब्बास कहते मैं इनमें था. मुसलमान था बट कमजोर. देखिए जो कमजोर होगा कैसे करेंगे? अल्लाह जानता है ना हालात कि नहीं बर्दाश्त कर सकते इतने टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, और इतनी मेहनत मशक्कत का काम है माइग्रेशन. इट्स नॉट इजी. तो हम कैसे जो है यहाँ से निकले? तो आप ये सारा, मैं अभी बोलने ही वाली हूँ ये बात. तो अल्लाह सुभान तआला ने क्या कहा कि इतने मर्द मोमिन थे उनमें मक्का वालों के साथ जो अपने ईमान को छुपाए हुए थे. दे वर मुस्लिम्स, बट वो अपने ईमान को जाहिर नहीं कर रहे थे. हाँ, तो उनमें कुछ जो है मुसलमान औरतें भी थी, और तुम नहीं जानते उनको कि वो मोमिन थे. अब देखिए जंग में तो ये नहीं देखा जाता ना कि तुम मुसलमान हो कि तुम क्या हो. जंग में ये नहीं देखा जाता. करेक्ट. वो भी आते लड़ने के लिए तुम्हारे पास, तुम उनको भी मार डालते, तुम्हारे हाथ से मोमिनों का कत्ल होता. और अल्लाह सुभान व तआला के लिए मोमिन की जान बहुत कीमती है. अल्लाह की नजर में मोमिन की जान बहुत कीमती है. समझ में आ रही बात? तो अल्लाह सुभान तआला ने ईमान वालों को बताया, देखो मैंने जंग क्यों नहीं होने दी. मैंने जंग क्यों नहीं होने दी? क्योंकि उनमें कुछ औरतें थी मोमिन और कुछ मुसलमान मर्द थे. नहीं तुम जानते थे क्या? खुफिया तौर पर वो ईमान ले आए थे. अनके वो तुम रौंद डालोगे उनको, यानी जंग में तुम रौंद डालते उनको. वो तुसीबकुम, फिर पहुंचेगी तुमको, मिनहुम, उनकी तरफ से, मारतुन, नुकसान, मारने का गुनाह पड़ जाता, गिल्ट भी होता, अपने मोमिन भाई को मारने का गिल्ट भी होता. तुम नहीं जानते थे उनके ईमान को,
کہ بھائی وہ مسلمان ہے، لیکن اگر وہ لڑنے آتے تمہارے ساتھ، پوسبلی دشمن کھینچ کے لاتا ان کو، اور پھر تم ان سے لڑتے تو تم ان کو مار ڈالتے، تو ایک گناہ بھی ہوتا بغیر علم. دیکھیں، بغیر علم، بغیر علم کے تم ان کو ختم کر دیتے. یہ ایک ریزن تھی. اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کو روک دیا تھا دشمن سے. مدینہ کے مسلمان جو عمرہ کی گھر سے نکلے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو بیعت کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کہ اب تو جنگ کریں گے، لیکن اللہ نے جنگ کا موقع نہیں لایا. بیعت رضوان کر لی تھی مگر اللہ نے جنگ کا موقع نہیں لایا. کیوں نہیں لایا؟ یہ ریزن تھی کیونکہ سامنے والی پارٹی کفار کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلم ہوئے تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اور تم انوئنگلی ان کا قتل کر دیتے. تو اب ان کے خون کا جو ہے گناہ بغیر علم تمہارے سر چڑھ جاتا. سمجھ میں آئی؟ ایک ریزن سمجھ میں آئی. اس آیت کو ابھی آپ نے سمجھے وہ 24 کو 25 کے ساتھ ملا کے کہ اللہ جانتا ہے کیوں اللہ جنگ کا موقع نہیں لایا. اللہ جانتا ہے کہ کفر کرنے والے یہ تم کو روکتے ہیں مسجد الحرام سے، تمہارے ہدی کے جانور کو انہوں نے مینا پہنچنے نہیں دیا، مگر ریزن یہ ہے اللہ نے جنگ کیوں روکی کیونکہ ان میں کچھ ایسے مومن ہیں، مسلمان ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ مائگریشن نہیں کیا تھا اور وہ کمزور تھے، اور ابن عباس ان میں سے تھے. تو اب کیا یہ آ جاتے لڑنے، تم ان کو مار ڈالتے، یہ بغیر علم تم ان کو مار ڈالتے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آئی؟ یہ ایک ریزن تھی کہ اللہ نے جنگ کا موقع کیوں نہیں لایا. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ بیعت رضوان کے بعد جنگ کیوں نہیں ہوئی تو یہ ایک پہلی ریزن تھی. بجبین پلیز پوچھ دیم اینڈ از اٹ کلیئر فار یو آلسو، پلیز ریپیٹ کر دیجیے کیونکہ آپ ان کے بہار پہ رہو. بالکل بالکل باجی. ون آف دا ریزنس واز کہ بغیر علم تم مار ڈالتے ان لوگوں کو جو مسلمان ہوئے تھے مکہ میں. کفار کے بیچ میں جو جنگ کے لیے آتے وہ مسلمان بھی تھے جن میں سے ابن عباس بھی تھے، تو ان کا جو گناہ ہوتا ان مارنے کا وہ ان کے صحابہ کے سر پہ آ جاتا، اس لیے اللہ نے جنگ کو روکا. بچا لیا. بالکل سمجھ میں آئیے، یہ ایک ریزن. دوسری ریزن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کا موقع کیوں نہیں لائے؟ لیدخل اللہ، تاکہ داخل کر دے اللہ فی رحمتہ، اس کی رحمت میں من یشاء، جس کو وہ چاہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ داخل کر دے، مطلب اللہ جنگ کا موقع اسی لیے نہیں لائے، چانس دیے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد اگر آپ دیکھیں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ. تو جو مومن مرد عورت ابھی فریش مسلم ہوئے تھے مدینہ کے مسلمان، ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو اگر جنگ ہوتی تو ان کو تم رون ڈالتے. اگر صلح حدیبیہ کے مقام پر جنگ ہوتی تو but they couldn't migrate نا تو مدینہ ڈیو ٹو مینی ریزن، تو وہ اچھے لوگ مطلب مسلم مارے جاتے. اور ان کے جو ہے ارلی سٹیج میں اگر آپ دیکھیں بہت کم مسلمان ہوئے تھے، لیکن بعد میں صلح حدیبیہ کے بعد بہت مسلمان. ارلی ہے ان کے ساتھ جنگ. اللہ کہہ رہے ہیں ابھی جنگ بہت ارلی تھی. دیکھیے ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے نا، آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو عمرہ کرنے جا رہے تھے اور تبھی اگر جنگ ہو جاتی تو دیٹ واز ٹو ارلی. تھوڑا موقع دینا چاہیے. ٹو ارلی ہوتی تو زیادہ مسلمان نہیں ہوتے. تو اللہ نے چانس دیا کہ ارلی ہے ان کے ساتھ جنگ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ قریش کے کچھ اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. اور ایسا ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے تھے. ابھی تک جو مسلمان نہیں تھے وہ بعد میں صلح حدیبیہ کے موقع کے بعد ہوئے، جیسے کہ اکرمہ بن ابو جہل، خالد بن ولید. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کی تلوار، سیف اللہ. سوچو خالد بن ولید وہ بھی جو اسلام لے، ابو سفیان، کتنے لوگ بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ کی رحمت میں شامل ہوئے نا. اللہ گیو دیم اے چانس نا. تو یہ سیکنڈ ریزن تھی کہ ارلی سٹیج پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کا موقع نہیں لائے. یہ دوسری ریزن تھی. وجبین سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ سیکنڈ ریزن بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کا موقع کیوں ٹال دیا؟ تاکہ اسی لیے چانس مل سکے ان لوگوں کو جو مائگریٹ کر کے مسلمان ہونا چاہتے تھے، جیسے آپ نے اگزامپل دیا خالد بن ولید، ابو سفیان. جی باجی. تو یہ بات یہاں پر مینشن کی گئی. ٹھیک ہے، دیکھیے آج کے جو کافر ہے کل کے مسلمان ہو جائے تو یہ اس کا مطلب ہے. تو زبردستی جنگ نہیں کرنی ہے، کریکٹ؟ آج کا کافر کل کا مسلمان ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جنگ نہ ہونے کے اسباب بتائے جا رہے ہیں، اللہ کی کیا کیا حکمتیں تھی. اگر صلح نہ ہوتی تو جنگ ہوتی، پھر کیسے کیسے نقصان ہوتے. ہاں اللہ کے پاس حکمت ہے. پیچھے اللہ نے کہا نا اللہ کیا ہے؟ زبردست حکمت والا. اللہ کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. اوکے، اب یہاں پر نیکسٹ کیا کہا گیا ہے؟ مورل ہم کو اس میں کیا ملا
اللہ کے فیصلے خوشی خوشی ایکسپٹ کریں اور راضی رہیں. یو ڈونٹ نو دا حکمت, آبجیکٹ نہ کریں. ہم لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں نا, بے صبرا پن کرتے ہیں نا, کیوں نہیں جنگ ہو گئی, کرانے دینے کا تھا کیا اتنا. دیکھو بیت رضوان ہو گئی, اب جنگ ہونے دینے کا. اللہ جنگ ہو جاتی, بیت رضوان ہو گئی, حضرت عثمان کے ساتھ یہ کہ ہو جاتی تو اچھا ہوتا, نہیں, اس کا نقصان بڑا ہے, اس کا فائدہ اس سے بڑا. جنگ سے نقصان ہی ہوتا ہے اور فائدہ بڑا ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے کیا کیا چیزیں جو سامنے آئی, پازیٹیو چیزیں, کہ وہ جو مائگریشن جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ لوگ بچ گئے, ورنہ ان کی موت تمہارے ہاتھوں جو ہے وہ ہو جاتی تو اس کا گناہ تمہارے سر ہو جاتا بے غیر علم. ایک وجہ یہ. دوسرا, اور اللہ چاہتے تھے کہ اور لوگ مسلم بنے, اسی لیے جنگ واز ٹو ارلی ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس سے ہم کو مورل کیا ملا, اللہ کے فیصلے خوشی خوشی ایکسپٹ کرے اور راضی رہے. یو ڈونٹ نو دا حکمت, آبجیکٹ نہ کریں, بے صبرا پن نہ کریں. اب میں آپ کو ایک چیز سمجھانے والی ہوں. ہر آیت ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی سبق لاتی ہے, اور یہاں پر ہم نے کیا سبق کیا اور آپ کو سوچنا ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے لیول پہ سوچوں گی. دیکھیے کچھ چیز جن میں تاخیر ہو جاتی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں. کوئی چیز ہوتی نا, ہم ابھی چاہتے ہیں ابھی ہو جائے, اللہ ابھی ہو جائے, کیونکہ انسان تو ویسے ہی اجلت سے یہ ہے ایک دم, تو اجلت سے بنا ہے, اس کو ہر چیز اپنے لیے کیا چاہیے, جلدی 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 جلدی, کیونکہ نا وہ اپنا نا شارٹ ٹرم فائدہ دیکھتا ہے اور اللہ اس کے لیے لانگ ٹرم فائدہ چاہتا ہے. نہیں ابھی جلدی نہیں, ابھی جلد بازی نہیں. دیکھیے آپ یاد کیجئے کون سی دعائیں میری ابھی تک قبول نہیں ہو رہی ہے. میں کب سے سالوں سے کچھ دعا مانگ رہی ہوں, وہ ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے. کیا معلوم کیا بات ہے, کیا معلوم کیا بات نہیں, اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے. تو کچھ چیزیں جن میں تاخیر ہو جاتی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں, اور آپ دیکھیں گے یس کہ وہ ابھی رائٹ ٹائم نہیں آیا. اللہ آپ کو اس سے اچھا دینا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں اپنے لیے ایک چھوٹا گھر چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بڑا گھر دینا چاہتے ہیں. تم اپنے لیے چھوٹا ہی سوچ رہی ہو, ٹھیک ہے, میں اپنی ایگزامپل دے رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بڑا گھر دینا چاہتے ہیں اور میں اپنے لیے چھوٹا ہی مانگ رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ سمجھ میں آ گئی بات. تو کچھ چیز جن میں تاخیر ہو جاتی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں. اور ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو جلدی ہو جاتی ہے مرضی کے خلاف, اس کو بھی ایکسپٹ کر لیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو مرضی کے خلاف ہوتی ہے اور جلدی ہو جاتی ہے. ارے ہم نہیں چاہتے اس کو, ارے نہیں چاہتی ہوں میں یہ ہو, لیکن ہو رہی ہے. اب کیا کرے, وہ سر پہ ہی کھڑی ہے کہ کرنا ہی پڑے گا, کرنا ہی پڑے گا. کیا کر سکتے, سمجھ میں, وہ ہو جاتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. فیس اٹ, یس, اس سے فائدہ ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آتا, ایکچولی انسان ہے نا وہ اپنا انسٹنٹ فائدہ چاہتا ہے ایکچولی, اور ہے نا اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا. کچھ چیزیں ہم چاہتے دیر سے ہو, کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں جلدی ہو, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو تم جلدی چاہتے ہو میں دیر سے چاہتا ہوں, اور جو تم دیر سے چاہتے ہو میں جلدی چاہتا ہوں. تو ہر چیز اللہ کے حساب سے ہو وہ بیسٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے, بیکاز وی ڈونٹ نو دا فیوچر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہم سورہ جو ہے آیت الکرسی میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی, حال, مستقبل سب جانتا ہے. ہم لوگ عالم الغیب ہیں کیا, ہم ہمارا پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر سب جانتے ہیں. پاسٹ تو ہو گیا, پریزنٹ بھی کیا ہوگا ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ, فیوچر میں کیا نہیں معلوم ہے, وی ڈونٹ نو نا. تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں. کچھ چیزیں اگر زندگی میں جلدی ہو جائے تو ٹھیک ہے, ہو جائے, اس کو ایکسپٹ کر لو. کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈیلے لگ جائے تو ٹھیک ہے نا, اس کو بھی ایکسپٹ کر لو. یہ مین مورل ہے جو سورہ فتح میں سے ہم نے سیکھا ہے, کیونکہ صحابہ اکرام جلدی عمرہ کرنا چاہتے تھے, ڈیلے ہوا. صحابہ اکرام وہ شرط جو دیے گئے نا اس میں جلدی جلدی چاہتے تھے, مگر آپ دیکھو اس میں کتنا ان کو صبر کرنا پڑا, لیکن پھر ان کو بہترین نتیجے ان کے سامنے آئے. اس کے نتائج کتنے جو ہے وہ سامنے آئے, ہے نا. تو وکان اللہ یس عزیز حکیمہ. اور پھر دیکھیے کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے, اور کبھی کبھی کوئی چیزیں ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, اور ہم جو ہے کہ ایک آیت ہے قرآن that says کہ اے انسان, ہو سکتا ہے کہ تجھ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ تیرے لیے بری ہو, اور ہو سکتا ہے جو چیز تجھے اچھی لگ رہی ہے وہ تیرے لیے بری ہے, اور ہو سکتا ہے جو چیز تجھے بری لگ رہی ہے وہ تیرے لیے اچھی ہو. اور اللہ جانتا ہے, تو نہیں جانتا ہے کہ نہیں. کس نے سنائی یہ آیت, قرآن کی آیت ہے جو ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کبھی کبھی یہ بیویوں کے متعلق تھا. ایکچولی ہم سورہ نساء جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں پیچھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شوہر کو کہتے ہیں کہ جس کی 2 بیویاں ہیں کہ ایک بیوی تجھے کم اچھی لگتی ہے, دوسری جو ہے
وہ اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تو وہ جس کو تو پسند نہیں کرتا اس کے ساتھ رہے، کہ کیا معلوم وہ شاید جو نسل آگے لائے وہ تیرے لیے اچھی ہو، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ شوہر کی جس کی 2 بیوی ہے اس کو ایک بیوی اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی دوسری اچھی لگتی ہے. میں بھی بیویاں الگ الگ ہوتی ہے، ایک اچھی دکھتی ہے، ایک عقل والی ہے، ایک کیا ہے، سب میں ایک جیسی تھوڑی ٹیلنٹس اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تجھے یہ بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہے، چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہو سکتا ہے تیرے کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، مگر اس سے ہونے والے بچے اچھے ہو، تیرے لیے دنیا میں جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور تیرے لیے آگے جا کے صدقہ جاریہ. یو نیور نو، یو نیور نو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یس شمائلہ ویری گڈ. آسان تخرا بالکل صحیح، وہی آیت ہے ابھی آپ نے جو آیت دی ہے بالکل صحیح. تو آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہو. سمجھ میں آئی؟ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. الحمدللہ امید کرتی ہوں یہ آیت نمبر 25 جو ابھی ہم نے کیا ہے، 25 ہی کیا نا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور لاسٹ کا حصہ ہے لو اگر تزیلوا، اور وہ الگ ہو جاتے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لاسٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ الگ ہو جاتے. کون؟ وہ جو مومن مرد ملے جلے جو پیچھے تھے نا، مومن مرد ملے جلے، اگر وہ الگ ہو جاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے؟ لعذبنا، ضرور ہم عذاب دیتے الذین، ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذابا الیما، تو ہم ان کو پکڑ لیتے. کیا یہ دیکھیں جنہوں نے مائگریشن نہیں کیا ان کی فیور میں جا رہی ہے یہ بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز کہ انہوں نے مائگریشن نہیں کیا تھا مکہ سے مدینہ، 2 مائگریشن کا آرڈر آ چکا تھا، لیکن ان کے پاس ان کی جینیوم ریزنز تھی، ویلڈ ریزن تھی. یہ بچے تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، عورتیں تھے، ابن عباس جن میں تھے. حالانکہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ جو مائگریٹ نہیں کرے ان کی کوئی لائبلٹیز نہیں مسلمانوں پر، لیکن پھر بھی اللہ بہت مہربان ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ وہ ختم ہو جائے. اللہ کہتے اگر یہ الگ ہو جاتے نا، الگ یہ یعنی مائگریٹ کر لیتے اور ان کفاروں کے ساتھ میں اگر مومن نہیں ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کفاروں کو ایسا عذاب دیتے، عذاب علیما، زبردست عذاب دیتے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اس میں کیا بتایا؟ جنگ نہ ہونے کے اسباب بتائے جا رہے ہیں، اللہ کی کیا کیا حکمت تھی. اگر صلح نہ ہوتی تو جنگ ہوتی، پھر کیسے کیسے نقصان ہوتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے پاس حکمت ہے، علم ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. تو نیکسٹ ٹائم اگر ہم پہ کوئی پریشانی، کوئی بھی مصیبتیں آئیں تو کیا کریں؟ کبھی مایوس نہیں ہونا. جو ہمارا کام ہے، انسانی قوتیں جو ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو کریں، ٹھیک ہے، اس کو کریں، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کریں، اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ جمے رہیں، غلط طریقہ نہ اپنائیں. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان جب مصیبت میں سے نکلنا چاہتا ہے نا، تو جب حلال کا راستہ اس کو سجائی نہیں دیتا تو وہ حرام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے کہ کیسے تو بھی اپنی جان کو یہاں سے نکال دو باہر. نہیں، صبر کے ساتھ اس راستے پہ ڈٹے رہیں. اللہ نے ہی آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے، اور کبھی کبھی مصیبتیں اپنے بیما کا سبب اپنے ہاتھوں کی ہوتی ہے. جب ہم توبہ استغفار کرتے فیوچر کے لیے، اس کی آخرت کے لیے وہ کیا بنتا ہے؟ ایک تو اجر کا باعث اور دوسرا اس کی مغفرت کا ذریعہ. اللہ سبحانہ و تعالی بڑا مہربان ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہماری کوئی بھی کوششوں کو، کوئی بھی محنتوں کو، کوئی بھی تڑپ کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. یاد رکھنا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ملٹیپلائی بائی 70 ہے. وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بٹ صرف ہماری آزمائش ہے. اور واقعی ہم دنیا میں اسی لیے تو بھیجے گئے ہیں، ہم آزمائے جائیں گے، بھوک سے، مال سے، جان سے، نفسوں سے، پلوں سے. مگر ڈٹے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا. اور سب سے ایک آج آپ کو ایک اور اچھی دعا سکھاؤں گی میں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285-286 میں جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس پر اگر پرابلم دیتا ہے تو اس کی وسعت کے مطابق. اور لاسٹ حصہ جو آپ پڑھیں تو وہ کیا ہے کہ اللہ مجھ پہ وہ نہیں ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں، ولا تحمل علینا. پڑھ دیجیے بابا جی ذرا. تو یہ جو ہے نا آمن الرسول 285-286 میں، لیکن یہ 286 کا حصہ ہے جو ریوا باجی آپ کو یہاں بتائیں گے. تو آپ یہ 285 میں سے 286 کا جو حصہ ہے اس کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنے کا، ربنا اے رب ہمارے مجھ پہ وہ بوجھ نہیں ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں. پڑھ دیجیے.
الرحمن الرحیم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. تو یہ اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہیں ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں. یہ دعا ہم کو کرتے رہنا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ اللہ مجھ پہ ایسا کوئی بوجھ، مجھ پہ ایسی کوئی پریشانی نہیں ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 285 286 آمن اور رسول کا لاسٹ حصہ ہے. اوکے، تو ہم کو یہ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ ایسا کچھ نہیں ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں. اللہ نہیں ڈالے گا. ٹرسٹ می سسٹر، اللہ نہیں ڈالیں گے، بالکل نہیں ڈالیں گے. اور میں کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ کو ایکسپیرینس سے کہتی ہوں، جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، میں وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اللہ نہیں ڈالیں گے. ٹیل اللہ آئی کانٹ ہینڈل، جو میرے کو مت دینا وہ جو میں ہینڈل نہیں کر سکوں. ڈونٹ میک ایز فار می، میک ایز فار می. اور آپ جیسا اللہ کے بارے میں سوچیں گے اللہ آپ کے لیے ویسے ہو جائیں گے. جیسا گمان آپ اپنے رب کے ساتھ کرتے ہو اللہ ویسے ہو جائیں گے. اگر کوئی یہ سوچے ارے میں تو مصیبت میں ہوں، یہ پرابلم تو سالو نہیں ہو سکتی، تو یہ غلط گمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے اچھا یہ ایسا سوچتے ہیں کہ میں نہیں ہوں وہ کام. لیکن کوئی بندہ ایسا کرتا ہے نا، اچھا گمان رکھتا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ میں اچھا ہی گمان رکھوں گی، ہوپ فل رہوں گی، میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے. ہم اپنی طاقت کو نہ دیکھیں. ایکچولی ہم لوگ فیل کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنی طاقت کو دیکھتے ہیں. ہم کو اللہ کی قوت اور طاقت دیکھنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم کو اللہ کی قوت اور طاقت دیکھنا ہے کہ اللہ مجھے پتا ہے آپ یہ کر سکتے ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو اس کے گمان کے حساب سے دیتا ہے. میرا بندہ میرے بارے میں اتنا اچھا سوچتا ہے، ہاں کتنی امید لگایا ہے، اللہ دے دے. تو ہمیشہ ہوپ فل رہیں، کبھی مایوس نہ ہو. اوکے، سو یہ آیت یہاں پر 25 نمبر کی آیت ہو گئی. آج ہم نے 24 اور 25 نمبر کی آیت کی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم 26 27 28 اور 29. آئی ہوپ ایوری تھنگ واز کلیئر. باجی پلیز پوچھ لیجیے. جی باجی، ونڈرفل تفسیر باجی، جزاک اللہ خیر. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آج کی کلاس میں سورہ فجر جب باجی نے آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کیا تھا، 23 24 اور 25 کی تفسیر کو مکمل کروائے ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے، کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. جو ریزن ہم جاننا چاہتے تھے، جو عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تھا کوشچن کی کیوں سائن نہیں کی تھی، اس کے بارے میں جی جو کوئری تھا جو ہم شان نزول سے تھے ڈاؤٹ پہ، تو وہ کلیئر ہو گیا الحمدللہ اس آیت کے ذریعے آیت نمبر 25 سے. امید کرتے سسٹرز کی آپ سبھی کو بھی کلیئر ہے سارے پوائنٹرز جو باجی نے بتائے ہیں. پلیز سسٹرز چیٹ باکس میں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے. الحمدللہ باجی، ونڈرفل تفسیر، آپ نے اتنا اچھے ڈیٹیل میں بتایا، ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ، ھذا من فضل ربی. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر باجی آپ کے لیے اناؤنسمنٹ کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سسٹرز ہیں میسیجنگ کی، وہ انجوائے کی آج کی کلاس، ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھیے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے. پہاڑ جتنی مصیبت بھی آ جائیں گی، کبھی اللہ سے جو ہے کہ ہم کو جو ہے نا امیدی کفر کی علامت ہے، یاد رکھنا. اچھا گمان رکھیے، بی ہیپی، آل آف یو ول بی ہیپی. اللہ سے اچھا گمان رکھیے. ضرور باجی، جو آپ نے کی نا لاسٹ بات وہ بہت ہٹ کر گئی کہ ہم اپنی قوت اپنی طاقت کے حساب سے مدد مانگتے، لیکن ہم اللہ کے بارے میں سوچے نا کہ اللہ کتنے پاورفل ہے. سبحان اللہ باجی. may Allah make us righteous. آمین. سسٹرز امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، غور سے سنیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے وہ سنڈے کو رہے گی، جو کہ بہت ہی اسپیشل کلاس چل رہی ہے رائٹس آف وومن ان اسلام کے اوپر، جس میں باجی ٹاپکس کور کر رہے ریلیجیس، اکنامکل، سوشل رائٹس، ایجوکیشنل رائٹس، لیگل اینڈ پولیٹیکل رائٹس. بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے سسٹر، ضرور جوائن کریں. انشاءاللہ سنڈے کی کلاس کی لنکس کلاس سے پہلے سینڈ کر دی جائے گی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فارورڈ کریں لنکس کو، زیادہ سے زیادہ سسٹرز کو جوائن ان کروائیں. انشاءاللہ کل فرائیڈے اور سیٹرڈے ہے، کوئی کلاس نہیں ہے، ہالیڈے ہے. ڈائریکٹلی کلاس سنڈے کو ہوگی. جزاک اللہ خیر سسٹرز فار جوائننگ ان ٹوڈیز کلاس، اینڈ جزاک اللہ خیر ٹو کوآرڈینیٹرز آلسو جنہوں نے ہماری آج کی کلاس میں مدد کی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Class